السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اچھا مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس طرح کے مسئلے جاننے کے لیے ہمارے چینل سے ضرور جڑے رہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے اور بہت ہی اچھا سوال ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مسلمان یا پھر کوئی اور مسلمان کوئی بھی رہے، انتہائی غصے کے عالم میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، قرآن پاک کی توہین کرے، یعنی قرآن پاک کو اٹھا کر کے پھینکے معاذ اللہ، یا پھر قرآن پاک کو پھاڑنے لگے، اس کے بعد یعنی اس نے یہ کام کو انجام دیا، اس کے بعد اظہار افسوس کرے اور کہے میرا ارادہ توہین یا بے حرمتی کا قطعاً نہیں تھا، تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کو کیا سزا دی جائے گی؟ اس کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے؟ اچھا، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ کسی کی بیوی ایسے ہی سو رہی تھی جیسے کہ عام لوگ سویا کرتے ہیں، کہ شوہر بولا تو سوتی ہی رہتی ہے، یہ قرآن تو پڑھتی ہی نہیں کبھی، تو اسے گھر میں کیوں رکھا ہے تو نے قرآن کو؟ اور پھر غصے میں آ کر کے قرآن کی توہین کی، اس کی بے حرمتی کی، اس کو پھاڑنے لگا، پھینکنے لگا معاذ اللہ۔ یہ سارا ماجرا گھر کے اندر ہوا۔ تو ایسے مسئلے کو آپ بھی سمجھیں آسانی سے۔ اگر کوئی شخص غصے میں آ کر یا مذاق میں آ کر یا جذبات میں آ کر کے قرآن کی بے حرمتی کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن کریم کی توہین اور بے حرمتی کفر ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے قرآن مجید یا مسجد یا نماز یا روزہ وغیرہ کی، جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی، یعنی مسجد رہے، نماز رہے، روزہ رہے، قرآن رہے، جتنی چیزیں بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، اگر ان کی بے حرمتی کرے، جنہیں شریعت مطہرہ نے عظیم قرار دیا ہے، یعنی جن کا مرتبہ بڑا اونچا بلند و بالا ہے، اس کی بے حرمتی کرے، ان کی توہین کرے، تو وہ کافر ہو گیا، چاہے یہ کام غصے میں ہو یا خوشی کے عالم میں ہو۔ چاہے بندہ غصے میں اس کام کو انجام دے یا خوشی کے عالم میں اس کام کو انجام دے، بندہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن، نماز، روزہ، ان ساری چیزوں کی بے حرمتی کرے گا، توہین کرے گا، جیسا کہ لفظ میں نے بیان کیا شروع میں، قرآن کو پھاڑنا، پھینکنا غصے کے عالم میں، تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اچھا، اس معاملے میں کسی بھی طرح کی بات نہیں سنی جائے گی۔ ایک مسلمان کو اپنی بیوی پر غصہ اتارنے کے لیے قرآن کی اہانت و تحقیر ہی رہ گئی تھی معاذ اللہ، تو غصے کے عالم میں کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ افسوس ہوتا ہے اس طرح کے مسائل جب نظر کے سامنے آتے ہیں، لوگوں کے بارے میں سنا جاتا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسا شخص کافر اور مرتد ہو گیا، اس کے گزشتہ تمام نیک اعمال خراب ہو گئے، اس پر اس برے کام سے توبہ اور فوراً تجدید ایمان فرض ہے۔ اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی، نئے مہر سے تجدید نکاح بھی لازم۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو معاشرہ ایسے شخص کا بائیکاٹ کرے۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اس کی بے ادبی کفر ہے، اس بات کا آپ سارے لوگ خیال رکھیں۔ اور گھر کے اندر اگر قرآن کافی دن سے بند رکھا ہے، اسے کھولیں، تلاوت کریں۔ ضروری ہے، میرے لیے بھی ضروری ہے اور آپ سبھی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت گھر گھر میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بہت کچھ رکھا ہے۔ آپ تلاوت کریں، سکون ملے گا، بہت زیادہ آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو ایک مسئلے سے جڑی ہوئی تھی، لہٰذا کوئی بھی اچھا ایک مسئلہ اور اس میں سن لیں، اگر قرآن کریم دھوکے سے گر جائے، جان بوجھ کر نہیں، دھوکے سے اگر گر جائے تو بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھئی اب کیا ہوگا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، دھوکے سے اگر قرآن گرے، ہاں اگر آپ صدقہ وغیرہ دینا چاہتے ہیں، ہے نا، راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے، اچھی بات ہے، ورنہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر پھینکے گا تو کافر ہو جائے گا، اس بات کا خاص کر کے آپ لوگ خیال رکھیں۔ تو یہ آج کی خاص ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ اچھے سے معلوم ہو جائے جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا۔ کل پھر ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔